أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ جناب موسیٰ نبی ایک مقام سے گزر رہے تھے تو خدا نے کہا کہ اے موسیٰ، میری نشانیوں کو دیکھو، آثار کو دیکھو کہ میں نے کس طرح سے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، میری نعمتوں کو دیکھو۔ اب جناب موسیٰ نبی نے دیکھنا شروع کیا، ایک مقام سے گزر رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک جگہ پہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کی بدن کا سارا گوشت گل چکا ہے اور وہ مسلسل استغفار کر رہا ہے۔ اب جناب موسیٰ نبی اس شخص کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک سے دیکھا کہ ایک پرندہ دور سے آیا اڑتا ہوا اور اس نے ایک انار کھولا اور اس انار کا دانہ، مطلب کہ ایک دانہ اپنی چونچ سے نکال کے اس شخص کے منہ میں ڈالا، یعنی اسے کھلایا، اور پھر اڑ کے وہ پرندہ واپس چلا گیا۔ جناب موسیٰ نبی نے کہا کہ پروردگارا، یہ کون ہے اور یہ یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ خدا نے کہا موسیٰ، آگے بڑھو اور خود پوچھ لو۔ جناب موسیٰ نبی اس شخص کے قریب گئے اور کہا کہ آپ کون ہیں، کیوں یہاں پہ بیٹھے اور کیوں اتنا استغفار کر رہے ہیں؟ اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں بہت گناہگار ہوں، بہت زیادہ گناہگار۔ کہا، اب جناب موسیٰ نبی نے کہا کہ آپ اپنا گناہ مت بتانا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ 35 سال سے، یعنی 35 ایئر سے یہاں عبادت کر رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں، اور اسی وجہ سے میرا سارا گوشت گل گیا ہے۔ اور اب اس شخص نے سوال کیا کہ لیکن آپ یہ سب مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کس نے آپ کو بھیجا؟ کہا میں کلیم اللہ ہوں۔ جناب موسیٰ نبی نے کہا کہ میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں، خدا نے بھیجا ہے۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ کیا آپ خدا سے بات کرتے ہیں؟ خدا سے پوچھیں کہ کیا اس نے میرا گناہ معاف کر دیا؟ میں 35 ایئر سے توبہ کر رہا ہوں۔ کہا پروردگار نے کیا میرا گناہ معاف کر دیا؟ خدا نے۔ اب جناب موسیٰ نبی نے کہا کہ پروردگارا، کیا جواب دوں؟ کہا موسیٰ، کہہ دیجئے یہ ابھی بھی جہنمی ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے۔ تو اب جناب موسیٰ نبی نے کہا کہ دیکھو، خدا نے کہا ہے کہ تمہارا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ آپ پوچھ سکتے خدا سے کہ وہ خدا جو اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، کیوں اس نے معاف نہیں کیا جب کہ میں اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہوں؟ اور پھر جناب موسیٰ نبی نے کہا کہ پروردگارا، کیا جواب دوں؟ کہا کہ موسیٰ، اس سے کہو کہ یہ 35 سال سے یہاں بیٹھا ہے، میں نے اس پرندے کو معمور کر کے رکھا ہے کہ یہ صبح سے شام تک اسے کھانا کھلاتا رہتا ہے، لیکن اس نے ایک مرتبہ بھی اس پرندے سے نہیں پوچھا کہ تم مجھے کھلا رہا ہے لیکن کیا تو نے بھی خود کھایا ہے؟ تو نے بھی کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا؟ یعنی وہ اتنا خود غرض ہے کہ 35 سال میں ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا۔ کہا اتنا خود غرض ہے یہ کہ صرف اپنے لیے توبہ کر رہا ہے۔ اب جناب موسیٰ نبی نے بتایا، پھر وہ شخص نے سوال کیا کہ موسیٰ، اے نبی موسیٰ، آپ اپنے خدا سے کہیں کہ میری عبادت کا صلہ مجھے کچھ دے گا کہ نہیں دے گا، کیونکہ میں نے 35 سال عبادت کی ہے۔ اب جناب موسیٰ نبی نے کہا خدا کیا جواب دوں؟ اب خدا نے کہا کہ موسیٰ، اس سے کہو
کہ ایک دعا اس کی ضرور قبول ہوگی. اتنی عبادت کی ہے نا تو ایک دعا کوئی بھی مانگ لے. اب جناب موسیٰ نبی نے اس سے کہا کہ خدا تیری ایک دعا قبول کرے گا. اب وہ شخص کہتا ہے کہ پروردگارا مجھے اتنا وسیع و عریض کر دے، اتنا بڑا بنا دے کہ جہنم میں میرے علاوہ اور کوئی نہ آ سکے. کہا موسیٰ اس سے کہو. اب خدا نے جب یہ سنا تو کہا کہ موسیٰ اس سے کہو کہ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. اب جیسے اس شخص نے یہ سنا تو وہ کہنے لگا پروردگارا کیا تو مجھے اس بنا پر معاف کر رہا ہے کہ تاکہ کوئی اور جہنم میں نہیں آ سکتا؟ تو خدا نے کہا نہیں. اب جناب موسیٰ نبی کو خدا نے پیغام بھیجا کہ اس شخص سے کہو کہ میں اس لیے اسے نہیں معاف کر رہا کہ یہ جہنم میں ہے تو کوئی اور نہیں آ سکتا. کہا اس لیے نہیں معاف کر رہا بلکہ اس لیے معاف کر رہا ہوں کہ اب تک اس نے میرے ایک مخلوق کی پرواہ نہیں کی تھی، یعنی میرے ایک پرندے کی پرواہ نہیں کی تھی، لیکن اب اس نے میری ساری مخلوق کی پرواہ کی. ساری مخلوق کا سوچ رہا ہے. کیا کہا اس شخص نے کہ مجھے اتنا وسیع و عریض بنا دے کہ میرے علاوہ جہنم میں کوئی اور نہ آ سکے. تو خدا نے کہا اس نے میری ساری مخلوق کی پرواہ کی اور اس لیے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. تو عزیزان محترم، ہم لوگ اس خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. کیا ہم بھی اس شخص کی طرح تو نہیں کرتے نا کہ خدا نعمتوں پہ نعمتیں دیے جا رہا ہے لیکن ہم اس خدا کی دی ہوئی ایک نعمت کا بھی شکر نہیں کر رہے. اب ہم خود چیک کریں کہ کیا ہم بھی خود غرض تو نہیں ہو گئے، کیونکہ خدا کو وہ بندہ زیادہ اچھا ہے کہ جو اس کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے، اس کی مخلوق کے بارے میں سوچتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.